دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے اور پہلے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو عظیم و شان وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک مٹھی چاول کے دانوں پہ آپ لوگوں نے آیت کریمہ اور اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد چاول پہ دم کرنا اور چاول کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا۔ چاول کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1 کروڑ لے کر آئے گا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو 300 کروڑ دے کر جائے گا، آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ شعبان کا مہینہ یہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، یہ اپنی قسمتوں کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اپنی تقدیر کو لکھوانے کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، دین اسلام میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف شعبان کے مہینے کو کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا ہے۔ تو دوستوں، اس کو جب نبی پاک نے فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں وہ عظیم و شان اور مبارک گھڑیاں قبولیت والی رکھی ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ تو دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن اللہ اکبر کا یہ عمل پڑھنا، ساتھ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والو، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے خاص اور سب سے تیز ترین عمل ہے۔ یہ اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ عظیم و شان وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ پاک سے اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا یہ وہ خاص عمل اور وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ اکبر پہلے سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ اکبر کے معنی ہیں، اور پھر اللہ پاک نے اپنے اس ذکر کو کتنی فضیلت بخشی۔ پہلے اس چیز کو آپ لوگ ملاحظہ کریں، اذان کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، نماز کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، مؤذن جب تکبیر دیتا ہے تو وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ جانوروں کو اللہ پاک کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ بھی بسم اللہ ہی، یعنی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ تو سوچے، اور حتیٰ کہ جنگ بھی جب ہوتی ہے نا، اس وقت بھی اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے، اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہنے سے رب کی مدد حاصل ہوتی ہے، بندہ اپنے رب کے درمیان رابطے میں آ جاتا ہے اور کوئی بیچ میں واسطہ حائل نہیں ہوتا۔ تو دوستوں، آج وہ وظیفہ دینے جا رہا ہوں، وہ عظیم و شان عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اور دوستوں، ہماری اس پوری زندگی کا مقصد ہی رب کو راضی کرنا ہے۔ تو آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن 1 مٹھی چاول کے دانوں پر اللہ اکبر اور آیت کریمہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، اور اس عمل کو خود بھی کرو، ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کا دن آ جائے، تو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا وہ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ کو ہر صورت آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 1 منٹ نکال لو یار، اپنی مصروفیت والی زندگی سے 1 منٹ نکال لو اور اس عمل کو پڑھ لو۔ اتنا خاص وظیفہ ہے، اگر میرا بس چلے نا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور بولوں کہ میرے بھائیوں اس وظیفے کو پڑھ لو، تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو نا، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے دہاڑیاں مارتے ہو، اس وظیفے کو پڑھ لو۔ 1 منٹ کی دہاڑی ذرا رب کے لیے بھی کر لو، اور پھر دیکھو تمہاری وہ 12 گھنٹے کی دہاڑی اور یہ 1 منٹ جو رب کی دہاڑی کرو گے تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔
اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے. آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو, چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو, چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, جگہ کی کوئی قید نہیں ہے. جب وقت ملے جب موقع ملے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ لو, اور پڑھنا ضرور ہے, چھوڑنا نہیں ہے. ماہ شعبان کی 5 تاریخ کی قدر کرنی ہے, ہرگز بھی غفلت نہیں کرنی. اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا, کیونکہ وظیفہ بہت خاص ہے, شعبان کی 5 تاریخ بہت خاص ہے. دھیان سے سمجھیے گا عمل کس طریقے سے کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ. آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے, ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے, ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے. ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے, جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے, اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما, حلال ذرائع عطا فرما, بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما. سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگی عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے, ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے, حاسد ان کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا, کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے, ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے. تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے. تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے. ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں, پورے دل سے پڑھتے ہیں, یقین سے پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے. اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں, جو طریقہ کار ہے, جو ترتیب ہے, جو احتیاط ہے, ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں, لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں. جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں, یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے, یعنی تعداد بھول جاتے ہیں, اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا. اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے, غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے. میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں, یہ تو صورتیں ہیں, جو یہ تو نام ہیں. تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا. ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں
کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، اللہ والو ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ لیکن آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے اتوار کا دن ہے، لہٰذا آج ان غفلت میں نہیں پڑنا۔ یہ بڑی مقدس گھڑیاں ہیں، بڑی خاص گھڑیاں ہیں، جو مانگنا ہے مانگو۔ ایک چھوٹا سا صدقہ کر لو گے نا تو اس وظیفے کی یقین کرو اور زیادہ برکتیں بڑھ جائیں گی، اور زیادہ ثواب اور زیادہ قبولیت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ ایک مٹھی چاول کو لو، ایک مٹھی چاول لو، بے شک ٹوٹا چاول ہو لیکن کچرا نہیں ہو، صاف ستھرے چاول کے دانے لو، کٹوری میں رکھو اور اپنے سامنے رکھ کے اس وظیفے کو پڑھ لو۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔
اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے۔ چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ والوں یہ 4 بار۔ اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟
آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ دیکھیں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں، دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے۔ اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستوں دعا پڑھے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے۔ جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے دیکھیں، چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے چاول بنا کر اس تک پہنچا دیں تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔